ویلکم بیک آفٹر دا بریک خواتین و حضرات. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جہاں مغل اور آج ہمارے ساتھ پینل میں ہیں ڈاکٹر شکیل ملک صاحب, فوکل پرسن فار ڈینگی سرویلنس گورنمنٹ آف سندھ, اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر منور خان صاحب, ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ہیلتھ کراچی. اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈینگی. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن ہو رہی ہے. یہ خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے ہم نے پروگرام بنایا ہے تاکہ ہم آپ تک وہ انفارمیشن دے سکیں جو کہ یو نیڈ ٹو نو, تاکہ آپ بھی اس کے بارے میں کچھ کر سکیں. یہ صرف ایک فیومیگیشن کی حد تک ذمہ داری حکومت کی نہیں ہے, اس میں آپ کی اور میری بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آج ڈینگی پاکستان میں ایک پرابلم بن چکا ہے تو اس میں ہمارا رول ہے. ڈاکٹر صاحب نے بریک پہ جانے سے پہلے بتایا فرسٹ کیسز رپورٹڈ 1985 ان پاکستان, لیکن سندھ میں اگر آپ کہیں تو 94-95 میں ہوا, اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, پھر 2006 میں ہوا. تو 10 سے 12 سال تو ڈینگی تھا بھی نہیں. تو پھر یہ ایک دم سے کیوں آیا دوبارہ؟ اب ہم وہ کیوں کی طرف بھی آ رہے ہیں, لیکن پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر شکیل, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ جس کو ڈینگی ہو جائے وہ ہسپتال آ گیا, چاہے حکومت کا ہسپتال ہو یا پرائیویٹ ہسپتال ہو, اکثر ہم تصویریں دیکھتے ہیں ٹی وی میں کہ وہ مچھردانی میں. اب اس کو تو ہو گئی ڈینگی, تو اب کیوں وہ مچھردانی میں ہے؟ بیماری تو ہو چکی ہے. تو لوگ اس پہ ہنستے ہیں, تو کلیریفائی کریں کیا مسئلہ ہے, یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جو پیشنٹ ہوتا ہے جی, اگر وہ یعنی جب بخار چڑھتا ہے, تیز بخار, جی, اس سے 2 دن پہلے اور کم از کم 5-6 دن آگے اس کے آگے جو بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے اس کو, رائٹ, یہ ایسا فیز ہوتا ہے جس کو اس کے اندر جو ہے وہ وائرس گھوم رہا ہوتا ہے. کریکٹ, ٹھیک ہے. اس وقت جب یہ فیمیل ایجپٹائی ماسکیٹو کاٹے گا اس کو, تو وہ اس کی خوراک ہی بلڈ ہے. رائٹ, پھر وہ لے کے وہ پورا پروسیس جو ہے 5-6 دن میں پورا کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس کا سلائیوا جو ہے اس کے اندر وہ وائرس آ جاتا ہے. تو جب وہ کسی اور کو کاٹے گا, جی, جب وہ کسی اور کو کاٹے اپنے مچھر اپنے تھوک کے ذریعے جی جی کسی اور کو دے گا. جی ہاں. تو جو مریض ہے جس کو ڈینگی ہے وہی اس کا سب سے بڑا کیریئر ہے. جی, کیریئر اور ہے. اس لیے ہم نے اس کو مچھروں سے بچانا ہے کہ کوئی اور مچھر اس کو نہ کاٹے. جی ہاں, کوئی اور مچھر نہ کاٹے, اور تاکہ وہ پھر کسی کو وہ مچھر جو ہے جا کے اگر وہ کیریئر بن گیا, وہ مچھر بھی کیریئر بنا تو وہ پھر انفیکٹ کرے گا دوسرے لوگوں کو. تو اٹ از ناٹ کہ جی مچھر نے کاٹ لیا اب آپ مچھروں سے کیا بچنا, جو ہونا تو ہو گیا. نہیں, بچنا ہے, کیونکہ جو مچھروں میں بیماری نہیں ہے وہ آ کے آپ کو کاٹیں گے اور آپ سے اٹھا کے بیماری کسی اور کو دیں گے. اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس مسکنسپشن, آپ نے بڑی اچھی بات کی, کیا کرتے ہیں کہ مچھردانی لگایا, لیکن یہاں تو لوگ مچھردانی میں رہنے کے عادی نہیں ہیں, تو وہ اٹھا کے اوپر کر دیتے ہیں. جی بالکل, وہ بھی دیکھا ہے. ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی اس کو نیچے ہی رکھیں اور اسی کے اندر بیٹھ کے کھانا کھاؤ. کم از کم یہ 6-7 دن تم اسی حالت میں رہو. اچھا, 6-7 دن کا آپ نے ذکر کیا, بیکاز یہی ٹائم ہے جس میں بخار بھی ہوتا ہے مریض کو, اور ابھی اس کو مچھر نے کاٹا تو ابھی اس کے اندر لائیو وائرس ہے. جی, لائیو وائرس. اچھا, لائیو وائرس ختم کب ہوتا ہے مریض کے اندر؟ دیکھیں, اسی فیز کے بعد بٹوین ڈے 6 ٹو آنورڈز, جب اس کے اندر قوت مدافعت جمع ہو جاتی ہے, جب اس کا بخار ٹوٹ جاتا ہے. جی, جب بخار ٹوٹ جاتا ہے. مگر یہ جو فیز ہوتا ہے دس از آلسو ویری کریٹیکل, اس میں بھی بڑا احتیاط کرنا چاہیے. اوکے, تو اس فیز میں جب وہ بخار ٹوٹ جاتا ہے تو جسم کے اندر ایسی اینٹی باڈیز بنتی ہیں جو اس وائرس کو کمبیٹ کر لیتی ہیں. اوکے, تو صرف بخار ٹوٹنا ہی نہیں ہوتا, بخار ٹوٹنے کے 2 ہفتے تک بھی اس کو خیال رکھنا چاہیے. وہ تو ریکوری فیز میں چلا 48 آورز بیفور بریک آف بخار ختم ہونے کے وقت سے لے کر کے 48 آورز تک وہ بڑا کریٹیکل فیز ہوتا ہے. اوکے, اس میں اس کو کوئی مچھر نہ کاٹے. نہیں, مچھر کے علاوہ. اوکے, نہیں, اس کی اپنی صحت کے لیے تو ہے. جی, اس کی صحت کے لیے ہے. جی, اور اس کو ویسے بھی افزان صحت کے جتنے بھی اصول ہیں ان کو نارمل حالات میں بھی اپنانا چاہیے, اور اس وقت بھی ویسے بھی وہی جو میں نے انٹرو میں کہا تھا نا کہ بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ہم ہاتھ دھو لیں تو نہیں ہوں گی. اسی طرح اگر ہم مچھروں کو اپنے آپ سے دور رکھ سکیں تو نہیں ہوں گی. ایک طریقہ فیومیگیشن تھا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, اور فیومیگیشن ہو رہا ہے, فجر کے ٹائم پہ ہو رہا ہے, مغرب کے ٹائم پہ ہو رہا ہے. اور کوئی سٹیپ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ انسان اور کیا کر سکتے ہیں, پبلک آپ کو دیکھ رہی ہے, کہ واٹ کین دے ڈو. مچھردانی کا ذکر ہو گیا, بچوں کو اس میں سلائیں ان علاقوں میں جہاں مچھروں کا خدشہ ہے, اور سنائے کریمز ہیں, کوئلز ہیں, بتائیں ذرا کیا چیزیں ہیں. تھوڑا سا میں ایڈیشن اور کرنا چاہوں گا جی, کہ فیومیگیشن کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تو یہاں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ریفیوزل کرتے ہیں. اگر ڈینگی کا پیشنٹ ہے, پتہ بھی چل گیا رشتہ داروں میں, عزیز میں, تو جب ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ایک اور اسٹیپ کرنا ہوتا ہے IRS. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے انٹرنل ریزیڈول اسپرے, جو گھر کے اندر ہمیں جا کے کرنا ہوتا ہے اس کے اسپرے, جو نون کیسز کے گھر میں, اور اس کے پھر 100 میٹر رائٹ لیفٹ اور آگے اور پیچھے
ان گھروں کو بھی کور کرنا ہوتا ہے کہ اس ایریا میں اگر ڈینگی کا, اور یہ بھی گورنمنٹ کرنے کو تیار ہے, یہ گورنمنٹ کر رہی ہے. تو اگر کوئی سن رہا ہے اور اس کو یہ نہیں پتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, تو اب وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کرے؟ اس کا نمبر بھی ہم نے دیا ہوا ہے, اور جو ہاسپٹل میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں تو وہاں سے ایڈریس جو ہے وہ, تو آپ سے ہم نمبر لے کے اس پروگرام کے نیچے اس کو چلا سکتے ہیں. جی بالکل, کہ اگر کسی کے گھر میں ڈینگی ہوا ہے یا وہ کسی کو جانتا ہے کہ جس کے گھر میں ہوا ہے, وہ آپ کو کانٹیکٹ کریں, آپ لوگ آئیں گے, ان کے گھر کے اندر اسپرے کریں گے, اور 100 گز کے اراؤنڈ بھی اسپرے کریں گے. کتنے دن تک اور کریں ان گے؟ کے ایڈریس جو ہے ہاسپٹل میں جہاں یہ ایڈمٹ ہوتے ہیں وہاں سے رجسٹرڈ ہوتے ہیں, ان کا ایڈریس یہاں آ جاتا ہے سر کے پاس, اور پھر شکیل صاحب کے پاس سے ہمارے پاس آتا ہے, منور صاحب کو لے جانا آتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ پھیل رہا ہے کراچی سے؟ پھیل رہا تو اس کو یہ اس لیے کہیں گے کہ ایک وجہ تو یہ بھی جو میں نے بتایا کہ IRS, جی, دوسرا ہمارا انٹرنل وہ پھیلنے کا کیریئر کا, کیریئر سے مچھر میں جا رہا ہے, اور تیسرا یہ کہ لوگوں کا بھی, کمیونٹی کا بھی اس کے اندر بہت بڑا ایک رول ہے. ہم ایک بہت گھر میں ہم ایک مائگریٹری قوم ہے. اب جیسے ڈاکٹر صاحب نے بریک میں ذکر کیا تھا کہ عید آنے والی ہے, بالکل, تو اس کے بارے میں کچھ بتائیں. عید آ رہی ہے, اس کے اندر سب مائگریٹ اپنے اپنے شہروں میں جائیں گے. اگر وہ انفیکٹڈ ہو چکا ہے یہاں پر کراچی میں, انفیکٹ اور ابھی بخار نہیں ہوا, بارے میں بخار نہیں ہوا, تو وہ لائن میں دوسرے شہروں میں اپنے جائے گا, اپنے گاؤں جائے گا, اور وہاں پھر مچھر سے وہ کیریئر بن سکتا ہے. کوئی اور مچھر اس کو کاٹے گا, اتنی دیر میں اس کو بخار شروع ہو جائے گا, اور وہی مچھر پھر کسی اور کو کاٹے گا, ہم اس کو لے کے خود ہی گھوم رہے ہیں. بالکل. تو کیا کریں ہم کہ کوئی مچھر نہ کاٹے ہمیں؟ اب آپ تو ادھر سپرے نہیں کریں گے اس کے پیچھے لڑکانا میں؟ ماسکیٹو ریپیلر ہے وہ یوز کرے, اپنے گھر کے اندر فیومیگیشن کرے. ماسکیٹو ریپیلر تو ایک انگریزی کا الفاظ تھا, اردو میں بتائیں. مچھر بھگاؤ دوائی جو ہوتی ہے, لوشن ہے, وہ لوشن استعمال کرے. لوشن, اور سب سے بڑا وہ کہ ہم جو کپڑے کہتے ہیں فل آستین کے کپڑے پہنے, سر کو ڈھانپ کے رکھے, جسم کو. اور کوئی ایسا ٹائم ہے دن میں کہ اس وقت ان کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے باہر اگر کھیل رہے ہیں تو پروٹیکٹڈ, کوئی ٹائم وہی مغرب اور فجر؟ اس مچھر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ دن کی روشنی میں کاٹتا ہے. اچھا, یہ فجر کے بعد جب سن رائز ہوتا ہے اس کے بعد یہ ایکٹیو ہوتا ہے, اور پھر یہ کاٹتا ہے مغرب تک. اچھا, ایک اور پرابلم ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کھڑا پانی ہے جو لوگوں کے گھروں میں فریج کے نیچے یا گملوں میں نیچے برتنوں میں یا ٹیرس میں کونے میں, کہ جی وہ صفائی جہاں کرتی ہے ماسی لیکن تھوڑا سا پانی رہ گیا, تو یہ بھی جگہ ہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ گورنمنٹ تو اپنا رول پلے کر رہی ہے, باہر ہے, رائٹ, گلی میں, کوچوں میں, محلوں میں, ہر جگہ فیومیگیشن اس پہ کر رہے ہیں. مگر گھر کے اندر کمیونٹی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر یہ دیکھے کہ پانی, اکثر میں دیکھا فریج وہ AC لگا ہوا ہے, اس کے نیچے ایک انہوں نے پاؤنڈ بوتل رکھی ہوئی ہے, اس کے اندر پانی جمع ہو رہا ہے, تو یہ وہاں پر بھی جا کے ایکٹ دے سکتا ہے. اور ابھی حال ہی میں ہم نے جو سروے کیا اس میں دیکھا تو فلیش ٹینک ہے, اس میں ایک باریک سے سوراخ ہوتا ہے, رائٹ, اس کو جب کھولا اس کے اندر بھی اس کے لاروا میں. تو یہ جو ٹینکس ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا, یہ ہم بلڈنگوں میں بہت دیکھتے ہیں, کمرشل ایریاز میں لوگوں نے دکانوں میں لگائی ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی دکانوں کے باہر. تو اس کا مطلب کہ مجھے تو ہر طرف ہی ڈینگی نظر ہی آ رہا ہے اس وقت. اگر میں کراچی کے بارے میں سوچوں یا لاہور کے بارے میں یا خیبر پختونخوا کے بارے میں, تو ہر شہر میں مارکیٹ ایریاز میں اور ریزیڈینشل ایریاز میں یہ, اس کا مطلب کہ ڈینگی سے ہم فارغ نہیں ہو سکتے. مجھے تو یہی لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے بالکل, تو کمیونٹی ساتھ دے. آپ تو زیادہ زیادہ فیومیگیشن کر سکتے ہیں, اشتہار دے سکتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب علاج کر سکتے ہیں, لیکن جو اصل پبلک نے جو بچنا ہے وہ یہ چیزیں کر کے. گھر کے اندر پانی کھڑا نہ ہونے دے. اگر گھر میں پانی کھڑا 5 دن کے بعد اس کو خالی کریں اور سکھا دیں, سکھانے کے بعد دوبارہ اس کو. ڈاکٹر شکیل یہ بتائیں کہ ہم نے 12 سال ایسا کیا مارکا مارا کہ ڈینگی نہیں ہوا؟ 94 سے 2006 تک what did we do right as Pakistanis? ایسے کیا ہوا کہ 12 سال ڈینگی ہم نے رپورٹ ہی نہیں کیا؟ مطلب جتنے بھی نہیں سرویلنس سسٹم چل رہا تھا اس وقت, اور جتنے بھی دیکھیں ویری ہائی فائی پرائیویٹ ہاسپٹلس, ان کے پاس انویسٹیگیشن کی جو تھی ساری فیسلٹیز موجود تھیں, رائٹ, مگر انفارچونیٹلی اس میں کوئی ڈائریکٹ نہیں ہوا. مگر اس کے بعد سڈنلی سرج آ گیا, یعنی سڈنلی وہ بڑھ گئے مریض. رائٹ, تو 2006 میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ جیسے بیچ میں جو گیپ آیا وہ چھوٹے موٹے چلے ہوں گے کیسز, لیکن 5000 جیسے جو رپورٹڈ تھے ایک دم سے وہ نہیں ہوا. پھر پہلے مطلب شاید لوگ پہلے فیومیگیشن خود بھی کیا کرتے تھے بہت زیادہ, that's correct, ہاں. پھر گھر کے اندر نیٹنگ, اگر نیٹنگ نہ ہو تو کوائلز چلائیں, اور کوائلز کے علاوہ ہیبیٹیٹ جو تھا, یعنی یہ بیسیکلی جو مچھر ہے نا یہ پردوں کے پیچھے ہے, صوفے کے نیچے, کول پلیسز میں. اچھا, آئی ہیو اے تھیوری. آپ سے بات کرنے میں مجھے خیال آ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے خود پاکستان کے اندر ایک کلچرل ٹرینڈ چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے. مڈ 90s تک بھی, لیٹ 90s تک بھی ہم لوگ بہت زیادہ ایئر کنڈیشن چلانے والے قوم نہیں تھے. مجھے بھی یاد ہے یہی پاکستان کہ لوگ آرام سے گھروں میں پنکھے میں
اور مسکیٹو نیٹنگ پورے گھر میں, کھڑکیوں میں, دروازوں میں, ہر جگہ ہوتی تھی, اور شام میں وہ فلٹ پمپ استعمال کرنا اور کوئل جلانا اور وہ میٹ جلانا, یہ بڑا کامن ہوتا تھا. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ لیٹ 90s اور ارلی 20s میں جا کے اب ہر جگہ آپ کو سپلٹ یونٹ ایئر کنڈیشنرز اور ایئر کنڈیشنرز ہم نے ہم کھولتے نہیں ہیں, فریش ایئر نہیں آتی, پانی اس کا گر رہا ہے, جمع ہو رہا ہے. سو ان اے وے آئی تھنک ہماری سوسائٹی میں ہمارے ہیبٹس کی وجہ سے بھی ہم نے اس مچھر کو بہانہ دے دیا ہے. پہلے ہم مچھر کو مارتے تھے ایکٹیولی, شام میں ہر گھر میں ہوتا تھا, مجھے یاد ہے میرے گھر میں ہوتا تھا, لیکن اب میں نہیں دیکھتا ہوں کہیں یہ ہو رہا ہے. شام میں لوگ اکثر پہلے ایک ٹریٹمنٹ کرتے تھے اپنے گھر میں, ہر جگہ میٹ آ گیا, اسی پہ میٹ ہے, کوئل ہے, فلٹ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہی سے ایک اور سوال پوچھوں گا, یہ بتائیں کیونکہ آپ فوکل پرسن ہیں ڈینگی کے لیے, کہ کس طرح کے کلاسز کے اندر آپ یہ بیماری دیکھ رہے ہیں, اپر, مڈل, لوور, کس طبقے میں ہے یہ؟ دیکھیں ویسے تو تقریباً سب گروپس میں ہے, اوکے, مگر زیادہ تر جو ہمارے اس وقت جو کراچی میں ایریا افیکٹڈ ہے جی, اس کے اندر جیسے ناظم آباد ہے, نارتھ ناظم آباد ہے, گلشن اقبال ہے. یہ ڈینسٹی کی وجہ سے یا کوئی خاص وجہ ہے؟ ڈینسٹی کی, ایون یہ کلفٹن کا ایریا, یہاں سمندر ہے, پانی ہے, کھڑا پانی ہے, نالے ہیں کھلے کھلے, اس میں اصل میں یہ ایریاز بھی افیکٹڈ ہیں. اوکے, مطلب آپ اسپیسیفکلی وہ نہیں کر سکتے کہ صاحب صرف یہ اسی کلاس میں ہے اور اس کلاس میں نہیں. اوکے, ویل ناظم آباد از ویری ایفلوئنٹ پیپل, وہاں بڑے ویل آف لوگ رہتے ہیں, بڑے ایسے بات نہیں ہے. وہ سارے ایریاز, مطلب سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی جس کا آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ پانی کی اسٹیگنیشن. جی, اور پہلے یہ کہتے تھے نا کہ یہ صرف کلین واٹر میں ہے, تو وہ ہیبیٹیٹ چینج ہوا ہے, کلین کے علاوہ ٹربڈ واٹر میں بھی ہوتا ہے. ٹربڈ کا مطلب یہ جو گندا پانی, گندا پانی جس میں کہ وہ لگ چکی ہو, کائی وغیرہ, اس طرح کے پانی میں, اس ٹائپ کے پانی میں بھی ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں جو پنکچر ٹھیک کرنے کا جو نظام ہوتا ہے پیٹرول, اس میں بھی پرابلم ہوگی. جی ایکچولی یہ اسپیشلی یہ ہوتا ہے تو ہر اسٹیگننٹ واٹر پہ, مگر یہ جو ٹائر شاپس ہوتی ہیں نا, رائٹ, اس میں اور جہاں پہ پلاسٹک کے بیگس پھینکتے ہیں اور اس کے اندر پانی گرتا ہے بارش کے بعد, تو ان میں زیادہ ہوتا ہے. رائٹ, مطلب یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اور جگہ نہیں ہوتا ہے. رائٹ, یعنی آپ نے بوٹل پھینک دی, ڈرنک پیا, کین پھینک دیا, تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کے مچھر کی بریڈنگ کا سورس بن جاتا ہے. بنتی. اچھا ڈاکٹر صاحب بریک پہ جائیں گے, لیکن بریک پہ جانے سے پہلے مختصر مجھے بتائیے گا کہ یہ جو بلڈ پروڈکٹس ہیں, آج کل ٹی وی پہ اس پہ پروگرامز بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ جو ہاسپٹل ویسٹ مینیج نہیں ہوتا صحیح طرح, اور اکثر میں نے سنا ہے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ جی ہیپیٹائٹس ہو جائے گا, HIV ہو جائے گا اگر یہ سارا سامان جس میں خون ہے, تو ڈینگی بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ڈینگی ہو سکتا ہے. تو ڈینگی بھی اسی لسٹ میں ہے. مچھر وہاں جا کے اسے سک کر اسے پروٹین چاہیے, کیونکہ انسان تو بعد میں آئے گا, پہلے تو اس خون کے اوپر مچھر اور مکھی آئیں گے, تو جو مچھر آ گیا تو دیٹ از اے پرابلم. کر لیا, لے لیا وائرس, تو پھر وہ ٹرانسمٹ کرے. تو پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اور ابھی ہم بریک پہ بھی جانے والے ہیں, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یہ ہے کہ جہاں ہم بہت خطرناک بیماریوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جی خون کی وہ چیزیں جو استعمال ہوئی ہوں, چاہے وہ ہسپتال میں ہوئی ہوں یا آپ کے اپنے گھر میں ہوئی ہوں, اگر آپ اپنے گھر میں کسی ڈینگی کے مریض کا علاج خود کر رہے ہیں, آپ نے اس کو ڈرپ دیا اور وہ ڈرپ ظاہر ہے اس کی خون کی نالی میں آپ نے دیا, جس کے بعد اگر آپ نے اس بوتل کو اور اس سوئی کو صحیح طرح نہیں ڈسپوز کیا, جو کہ آپ کا فرض ہے, تو پھر اس صورت میں جو مچھر آ کے بیٹھے گا اس پہ اور جا کے کسی اور کو کاٹے گا, اگین اس طرح بھی بیماری پھیلے گی. تو بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آئیں گے اور اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے.